الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقام مدایا واسع القرمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA خصوصی پروگرام رحمت رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج 7 رمضان المبارک کا برکت رحمت عظمت والا دن ہے۔ یہ برکت رحمت عظمت والے دن اللہ رب العزت کی قربت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ گزرنے والے دن خاص بہت تیزی کے ساتھ اختتام پذیر کی طرف رواں دعائیں پہلا اشرا تقریباً اختتام پذیری کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک جہاں پر ہمیں قربت خدا سکھاتا ہے، جہاں پر ہمارے اندر احساس عبادت پیدا کرتا ہے، محبت عبادت پیدا کرتا ہے، اسی طرح رمضان کریم ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پیدا کرتا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی دولت ہے جو اللہ رب العزت جسے عطا فرما دے، پھر اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو گئی اور جان و مال سے بڑھ کر محبت ہو گئی تو وہی اللہ رب العزت کا خاص قرب پا سکتا ہے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کی بنیادی جز ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے غلاموں، میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی مال دولت اور تمام اولاد سے، ماں باپ سے بڑھ کر میری محبت تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی دنیاوی اعتبار سے کسی بھی چیز کی محبت میں زیادہ گرفتار ہے اور میری محبت وہ کم سمجھتا ہے، فرمایا وہ ایمان کے اندر اکمل اور کامل نہیں ہے۔ ایمان اس کا اسی وقت مکمل ہوگا جب اس کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی اولاد سے کم، اپنی اولاد سے محبت میں ذرا زیادہ کرتا ہوں لیکن آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سن لو، جو شخص بھی مجھ سے محبت کرے اپنی اولاد مال جان بڑھ کر ان ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہے۔ اگر کسی کے محبت میں کمی واقع ہوئی، باقی چیزوں کی محبت میری محبت پر فوقیت لے گئی تو فرمایا وہ ایمان کے اندر اکمل نہیں ہے۔ تو الغرض ان ساری باتوں کا خلاصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر رہتے ہوئے حضور کی محبت کو بھی ہم سیکھیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے کی جائے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مہمان حضرات تشریف فرمائے، تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے عظیم مذہبی اسکالر جناب قمر نسیم عباسی صاحب، آپ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرمانے والے میری مراد خلیل الرحمان ضیائی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے غنغو مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور حضور سے محبت کیسے کی جائے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے کاشف بھائی آپ کا اور دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ محبت رسول کیا ہے اور محبت کسی سے کیوں کی جاتی ہے۔ محبت کسی کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے، بے شک، اور محبت کسی سے کیوں کی جاتی ہے اس کی علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے محبت کی کہ محبت کسی سے
اس کے حسن کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ حسین ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ محبت کسی سے اس کے بہترین اخلاق کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ بہترین اخلاق کا مالک ہے، اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ محبت کسی سے اس کے احسانات کے بدلے میں کی جاتی ہے، اس کے کیے ہوئے احسان ہوتے ہیں، اس لیے اس شخص سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ مستقبل میں، فیوچر میں، آنے والے وقت میں اس سے کسی اچھے کام کی اور کسی مشکل میں اس کے سہارے کی امید ہوتی ہے، اس لیے اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. اور سب سے پہلی علامت کہ اگر حسن کی وجہ سے محبت کی جائے تو پوری کائنات میں، پورے جہان میں آمنہ کے لال جیسا حسین پیدا نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا. اگر محبت حسن کی وجہ سے کی جائے تو محبت کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ محبت آمنہ کے لال سے کی جائے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ سورج نکلتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آمنے سامنے ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی سورج کی طرف دیکھتا، ایک نظر حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، ایک نظر سورج کی طرف دیکھتا. تو آقا نامدار مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا دیکھتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ دیکھتا ہوں کہ وہ چمک رہا ہے یا یہ چمک رہا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہی، فرماتے ہیں کہ سورج مجھے حضور کے چہرے میں صاف چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. گویا کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ حضور کے چہرے میں سورج چلتا ہوا نظر آتا تھا. یہ نہیں فرمایا کہ حضور کا چہرہ سورج جیسا تھا، بلکہ فرمایا کہ حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ سورج حضور کے چہرے کے اندر چلتا ہوا نظر آتا تھا. گویا کہ یہاں پھر تاجدار چراغ گولڑا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. اور اگر محبت حسن کی وجہ سے کی جائے تو محبت کا حق یہ ہے کہ وہ آقا نامدار مدنی تاجدار سے کی جائے. دوسری علامت کہ محبت اگر حسن اخلاق کی وجہ سے کی جائے، بہترین اخلاق کی وجہ سے کی جائے، تو محبت کا حق یہ ہے کہ وہ محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جائے. کیونکہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اخلاق کا مالک اور اخلاق کے بہترین عہدے پر فائز فرمایا ہے. اگر محبت بہترین اخلاق کی وجہ سے کی جائے تو وہ محبت کا حق یہ ہے کہ وہ محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے. سبحان اللہ. اور پھر محبت کا تیسرا حق کہ کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے تو احسان کے بدلے میں آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اگر احسان کے بدلے میں محبت کی جائے تو محبت کا حق یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے. کیونکہ اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا کہ پچھلی امتوں میں جو کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے چہرے پہ اس کا گناہ صاف نظر آتا تھا، لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہ گناہ کر کے آیا ہے. اور اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا کہ ہمارے عیبوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانیوں پہ گناہ نظر نہیں آتے، یہ فقط احسان ہے تو تاجدار رحمت دو عالم کا احسان ہے، اور یہ فقط احسان ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے. اگر محبت احسان کی وجہ سے کی جائے تو محبت کا حق یہ ہے کہ وہ آمنہ کے لال سے محبت کی جائے. اور اگر محبت کی جائے کہ مستقبل میں، فیوچر میں، کسی مشکل میں ہمیں اس سے سہارے کی امید ہو، اس وجہ سے محبت کی جائے تو وہ محبت کا حق یہ ہے کہ وہ محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے. کیونکہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں، فیوچر میں جو مشکلات ہیں ان میں سے سب سے بڑی مشکل جس کو میں کہوں گا وہ میدان محشر کی ہوگی، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا اور نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، اور ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں بلند ہوں گی، اور ماں یہ کہے گی کہ ربا میں تجھے
تو اس سے اولاد کا سوال نہیں کرتی، فقط یہی کہتی ہوں نفسی نفسی، میری جان کو بخش دے۔ جب اتنا مشکل اور اتنا گٹن وقت ہوگا، اس وقت ایک ہی ہستی ہوگی جو فرشتوں کے جرمٹ میں تشریف لائے گی، وہ ہستی کوئی اور نہیں ہوگی، وہ ہستی آقا نامدار ہوں گے، مدنی تاجدار کی ہستی ہوگی، جو اس وقت امت کی مشکل کو حل فرمائیں گے۔ اگر محبت آنے والے وقت میں مشکل کے لیے سہارا بننے کے لیے کی جائے تو وہ محبت کا حق یہ ہے کہ وہ محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ محبت جن پہلو سے بھی دیکھی جائے، جس اعتبار سے بھی دیکھی جائے، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکت وہ محبت کا محور اور مرکز ہو سکتی ہے۔ اگر محبت کو جس بھی پہلو سے دیکھا جائے، احسانات کی برکت سے دیکھا جائے، یا وہ حسن کی وجہ سے دیکھا جائے، کردار کی وجہ سے دیکھا جائے، اخلاق کی وجہ سے دیکھا جائے، اور احسانات کی وجہ سے دیکھا جائے، تو ہر جگہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکت ہمیں اولین نظر آتی ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر بھی امتی امتی کی صدا لب پر موجود تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے اپنی قربت عطا فرمائی، معجزہ معراج آپ اور میں کئی دفعہ سماعت کر چکے، سنتے، تو وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گناہگار امتیوں کو یاد کیا، اور جب دم نزع آئی، آخری وقت آ گیا، جب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت آ گیا، اس دنیا کو بظاہری اعتبار سے چھوڑنے کا وقت آ گیا، تو اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان شاہد ہیں کہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر امتی امتی کی صدائیں موجود تھی۔ یعنی کہ الغرض علامہ صاحب کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کو جن پہلو سے بھی دیکھا جائے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی کی جا سکتی ہے، تب بھی انسان کا ایمان اکمل اور کامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ محترم خلیل الرحمان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ راستے صاف بتاتے کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ایجابانہ
دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ میں ہوش ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، یہ ہے میرا دیوانہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاءاللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے ناظرین۔ یہاں پر بریک کا وقت ہوتا ہے، وقفے کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں۔ ہم بات کر رہے تھے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آپ نے سنا قبلہ علامہ صاحب نے محبت کے معیار کو بیان کیا کہ محبت کے معیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہونی چاہیے۔ آج ہم نے یہ بھی ان سے پوچھنا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضور سے محبت کا صلہ کیا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اس کی جزا کیا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی جائے۔ قبلہ علامہ صاحب سے گزارش ہے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا کہ محبت رسول کی جزا کیا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم عرض کرتا چلوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پر جلوہ گر تھے کہ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ متی الساعۃ، قیامت نے کب آنا ہے؟ اللہ تو اکبر، اتنی سبحان دیر میں اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد حضور نے پوچھا کہ کون شخص تھا جو پوچھ رہا تھا کہ متی الساعۃ، قیامت کب آنی ہے؟ تو صحابی رسول کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میں نے پوچھا تھا کہ متی الساعۃ، قیامت کب آنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب آنی ہے، تو کیا تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ ہی میں نے عمرے کیے ہیں، نہ ہی میرے پاس اتنے نیک اعمال ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں عرش والے خدا سے پیار کرتا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ سے پیار سبحان کرتا اللہ، ہوں، سبحان میرے اللہ، پاس سبحان اتنا اللہ۔ ضرور ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے، یا وہ روزے نہیں رکھتے تھے، یا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یا وہ حج اور عمرے اور نیک اعمال نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنی نمازوں پہ مان نہیں تھا، اپنی نمازوں پہ یقین نہیں تھا، اپنے روزوں پہ بھروسہ نہیں تھا، اپنے عمروں اور حج پہ اور نیک اعمال پہ یقین نہیں تھا۔ انہیں جو مان تھا، انہیں جو یقین تھا، انہیں جو بھروسہ تھا، وہ فقط محبت رسول اور محبت خدا تھی۔ سبحان اور اللہ، سبحان حضور اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سبحان کہ اللہ۔ بندہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ محمد کی ذات سے سبحان پیار نہ اللہ، کر لے۔ سبحان اور میں اللہ۔ اسی حدیث کو
آگے کنٹینیو کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی نے کہا کہ مجھے متی الساعۃ کہ قیامت کب آنی ہے، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے، اور پھر جب اس نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہیں، نہ عمرے ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میں عرش والے خدا سے پیار کرتا ہوں اور مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے شخص، تجھے خوشخبری ہے کہ المرء مع من احبا، کہ جو جس شخص سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہاں، محبت کرنے کا انداز ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے تو مال سے محبت کرتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے تو جان سے محبت کرتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے آل و عیال سے محبت کرتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے تو پاؤنڈز اور ریال سے محبت کرتا ہے۔ قربان جائے نبی کے اس امتی پہ، قربان جائے نبی کے اس عاشق پہ، نہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، نہ وہ جان سے محبت کرتا ہے، نہ وہ آل و عیال سے محبت کرتا ہے، نہ وہ پاؤنڈز اور ریال سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے تو فقط آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور کعبے کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا کہ جا کعبہ، جس نے تیری زیارت کی ہے اس کو تو بخشوا کے جنت میں لے جا، اور کعبہ خوشی سے جھوم رہا ہوگا، اور کعبے کی اچانک ملاقات تیرے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، اور کعبہ کہے گا کہ اے پیارے آقا، میں تو بڑا مشتاق تھا آپ سے ملاقات کا، اور بار بار کہے گا کہ میں بڑا ملنے کا شوق رکھتا تھا کہ میری ملاقات آپ سے ہو جائے۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام کعبہ سے پوچھیں گے کہ بتا کعبہ کیا کہتا ہے، تو کعبہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایک خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اذن دیا ہے کہ جا کعبہ، جس نے تیری زیارت کی ہے اسے تو بخشوا کے جنت میں لے جا۔ اور یہ خوشخبری سننے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور کعبہ فرمائے گا کہ پیارے آقا، یہ تو اتنی اچھی خبر ہے، اور پھر اچھی خبر سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ کعبہ، تجھے اذن تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جا کعبہ، جس نے تیری زیارت کی ہے تو اسے جنت میں لے جا، اور میرے ذہن میں تو میرا غریب امتی آ گیا ہے، جس کی طلب تو تھی تجھے دیکھنے کی، جس کی آرزو تو تھی تجھے دیکھنے کی، جس کی تمنا تو تھی تجھے دیکھنے کی، لیکن غریبی نے تجھ تک آنے نہ دیا، میرے اس امتی کا کیا بنے گا؟ تو تب حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ جا کعبہ، میدان محشر میں اعلان کر دے کہ کعبہ اس کو بخشوائے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی ہے، محمد عربی اس کو بخشوائیں گے جس نے محمد عربی سے محبت کی۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت بخش دیتا ہے اور آخرت کی منازل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک خوبصورت بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وقت وصال جب قریب آیا تو آپ بہت خوش تھے، اپنے آل و عیال کو بلا کر خوشخبری سنانے لگے کہ میں اس دنیا سے جانے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جب موت قریب آتی ہے تو لوگ تو پریشانی سے بے حال ہو جاتے ہیں، موت کی خبر سنتے ہی ان کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن بلال ہم عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا اور تمہیں خوشی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب بلال نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیات تو ضرور رہا، زندگی میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی حاصل ہوئی، لیکن کائنات کے اندر میں تلاش کرتا رہا، سکون اور چین تلاش کرتا رہا۔ فرماتے کہ میں نے ساری کائنات کو دیکھا، کہیں پر بھی مجھے سکون نہیں میسر آیا، کہیں پر بھی مجھے چین نہیں آیا۔ آج میں مرنے کے لیے اس لیے بیتاب ہوں، آج جب وقت نزا ہے میں اس لیے خوش ہوں کہ مرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جو میسر آئے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا صلہ ہے۔ ناظرین، کافی سارے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ پروگرام کے دوران نعت شریف خود پیش کریں، تو آج ایک کلام بہت سارے دوستوں نے کہا تو وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ خدایا عشق محمد
میں وہ مقام آئے خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیغام آئے خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیغام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے اور نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے ہماری آل کی قسمت میں یہ انعام آئے ہماری آل کی قسمت میں یہ انعام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ میں اسٹوڈیو میں مہمان جو تشریف فرمائے میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گوناگون مصروفیات سے ٹائم نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔